بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علیم. اور بادشاہ نے کہا اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ. مگر جب پیغام لے کر جانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاش للہ، ہم نے تو اس میں برائی کا شبہ تک نہیں پایا تھا. عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، نفس تو برائی پر اکتاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت داری پر پورا بھروسہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملک کے خزانے میرے سپرد کا دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جو چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں
مارا نہیں جاتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں اور اس کے خوف کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج سورۃ یوسف کا 8واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل والے درس قرآن کے اندر وہ واقعہ بیان کیا جا رہا تھا جب عزیز مصر کو خواب آیا تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 سبز بالیاں یعنی گندم کی سیٹیاں اور 7 خشک بالیاں۔ تو یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کیا بتائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں اور پھر 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی، 7 سال ہی ہوگی۔ تو مصر کی جتنی زمین ہے کیونکہ بارشیں ہونی ہے، پانی وافر مقدار میں ہونا ہے، تو ہر جگہ گندم کی بیج گندم کی کاشتکاری کرو۔ اور وہ آگے معاملہ بھی بتایا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کہنے لگا کہ جاؤ جا کر ان کو بلا کے لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جو میرے اوپر بہتان لگا ہوا ہے، جب تک اس کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا۔ اب جو ہے وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے انہوں نے آ کر صفائی دی، انہوں نے کہا کہ یوسف تو سچا ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، سب نے یک زبان ہو کر کہا حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں برائی کا شبہ تک نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے آ کر اس نے بھی گواہی دی۔ اس نے گواہی کیا دی؟ اس نے کہا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین۔ عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا اس کے بعد اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام بول پڑے کہ میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں در پردہ اس سے خیانت نہیں کر سکتا، یعنی کہ آپ جب مجھے اپنا قریب کرنا چاہتے ہو تو میرا ماضی تیرے سامنے کھل کر آ جائے کہ میں نے وہاں تیری خیانت نہیں کی، تیرے گھر کے اندر بھی خیانت نہیں کی۔ یہ تیرے ذہن کے اندر جو خدشہ تھا وہ اب دور ہو گیا، اب تیرا ذہن صاف ہو گیا۔ اگر تو مجھے کوئی عہدہ بھی دے تجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں وہاں بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ جو تیری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا وہ تیرے اس ملک کی بادشاہی خزانے کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا؟ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہو اپنی صلاحیت کو پیش کرنا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام اس معاملے کو خود پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے 7 سال جو بارشیں ہونی ہیں اس کی گندم کی کاشتکاری کیسے ہونی ہے
اللہ نے یہ سمجھ مجھے دے رکھی ہے، تم اس طرح کرو، یہ عہدہ مجھے دے دو اور میں سنبھالوں گا اور بڑے آسان طریقے سے نبھاؤں گا۔ یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات کہتے ہیں علماء کو حکومت نہیں کرنی چاہیے، علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اصل میں انہوں نے سیاست کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، حکومت فراڈ کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے۔ یہ آج کل یہ ورائٹی چل رہی ہے، حالانکہ حکومت سیاست دھوکہ فراڈ کا نام نہیں ہے۔ حکومت سیاست اگر اس نیت سے کی جائے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، یہ بات یاد رکھو، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ خود مل جاتے ہیں۔ اگر حکومت کرنا، اگر سیاست کرنا عیب داری ہوتی، اللہ کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت نہ دیتے۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی ہے اور حکومت بھی دی ہے، اور یہ خود مانگ رہے ہیں، میں دوبارہ پڑھوں گا، یہ خود مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی تھی، جس کے اندر جو صلاحیت ہو اس کو پیش کرنا چاہیے، اور انہوں نے خود پیش کیا ہے۔ دنیا کے اندر 4 بڑے بادشاہ آئے ہیں، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ ایک کے بارے میں فرماتے ہیں بخت نصر ایک بادشاہ گزرا، کافر تھا، اور دوسرا نمرود۔ فرعون تو کافی سارے گزرے، جیسے ہمارے جنگ میں ایک اشتہاری تھا، جپا جپا اس کو کہتے ہیں، شیرا جپا۔ ہاں جی، شیرا جپا۔ شیرا جپا۔ اب محلے کے اندر کوئی نوجوان لڑکا کسی کو تڑی لگاتا تو اس کا نام بھی جپا پڑ جاتا۔ اب جپا ایک تھا، اس کے نام پر کتنے جپے بن گئے۔ اسی طرح فرعون کافی سارے ہیں، فرعون ایک نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمانوں کے اور 2 کافروں کے۔ ایک مسلمانوں کا جو بڑا بادشاہ گزرا ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں ایک بادشاہ کون تھا کافروں کا؟ نمرود، اور ایک بخت نصر۔ اور مسلمانوں کے بادشاہ نبی بھی ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین بادشاہ، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام وہ بادشاہ گزرے ہیں جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ۔ اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر انبیاء نبوت کے مل جانے کے باوجود، کیونکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس طرح انسان کا کپڑا سفید ہوتا ہے، نبوت تو اس سے بھی زیادہ سفید ہوتی ہے۔ کبھی کسی کجی گناہ کی قریب بھی نہیں جاتے۔ اگر یہ کام گناہ والا ہوتا، اللہ کبھی ان کو نبوت اور بادشاہت نہ دیتے۔ اگر انبیاء کو بادشاہی مل گئی، انبیاء بادشاہی میں کام کر سکتے ہیں، پھر علماء حکومت میں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں یہ الگ ہے، اس تالاب کو ہر کسی نے گندا کر رکھا ہے، اور وہ ایک خاکہ بن گیا ہے کہ یہ جی بے ایمانی فراڈ کا نام، یہ بے ایمانی فراڈ کر کر کے اس تالاب کو لوگوں نے خراب کیا ہے، لیکن یہ حکومت بے ایمانی فراڈی کا نام، فراڈ کا نام نہیں ہے۔ اگر فراڈ ہوتا، فراڈی کا نام ہوتا، کبھی انبیاء اس طرف نہ آتے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام خود مانگ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو، یہ خود مانگ رہے ہیں، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو، حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی اس کو چلانا بھی میں جانتا ہوں، کس طرح یہ نظام چلانا ہے، اللہ نے وہ صلاحیت میرے اندر رکھی ہے۔ پھر عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر بعد میں اللہ کی شان عزیز مصر اتنا راضی ہوا، بادشاہی بھی ان کے حوالے ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی قدرت ہے، آگے انشاءاللہ کل والے سبق میں بتایا جائے گا کہ یہ صرف یہ جگہ نہیں، ہر جگہ سال سال خوب بارشیں ہوئی، اور مصر والوں نے تو جہاں چارہ وغیرہ بیجنا تھا وہاں بھی گندم کی کاشتکاری کی، کیونکہ بارشیں جو ہونی تھی، تو جہاں بنجر ویران زمین پڑی تھی وہاں بھی ہل چلا کے کاشتکاری کر دی، اور خوب انہوں نے کٹائی کی اور بڑے بڑے گودام بنا لی۔ اگلے سال پھر اسی طرح 7 سال خوب، لیکن اس معاملے کا دوسرے ممالک کے جو بادشاہ تھے ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو اپنے روٹین کے تحت حسب ضرورت کاشتکاری کی، جو سال کے اینڈ پہ ختم ہو گئی، نئے سال سے پھر کاشتکاری کرنی تھی، لیکن وہ پانی کی جو بہاریں تھیں وہ چل تو ہر طرف رہی تھی، لیکن دوسرے غافل تھے، دوسروں کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کی شان، انہوں نے گندم کو سٹور کر لیا، بے بہا سٹور کر لیا۔ وہ اگلے جو 7 سال خشک سالی والے آئے، بارشیں نہ ہوئی، جب بارشیں نہ ہوئی دوسرے علاقوں میں کاشتکاری بھی نہ ہوئی، گندم کا بحران آ گیا، قلت پڑ گئی۔ اب آنے جانے والے جو تاجر ہیں انہوں نے دوسروں کو بتایا ادھر ادھر تو گندم مل رہی ہے، نہیں ملتی، لیکن مصر میں تو ڈپو ہے گندم، خزانے ہی خزانے۔ انشاءاللہ یہ پھر کل والے درس قرآن کے اندر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔